اسلام کی بھی اور اس کائنات کی بھی ہسٹری کا اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈے اگر کوئی ہے وہ 10 محرم کا دن ہے. یعنی عاشورے کے دن اتنے واقعات ہوئے ہیں. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں, آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں, تو بہت سارے وہ واقعات جو شاید اس پوری دنیا کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھے, مگر وہ واقعات کس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوئے, وہ 10 محرم کا دن تھا. فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی, وہ یعنی جو پیدائش کی گئی, آپ کو بنایا گیا, تخلیق کی گئی, یہ 10 محرم کا دن تھا. اٹ مینز جہاں سے ہیومینٹی اسٹارٹ ہوتی ہے, ہم آدمی کیوں ہیں, حضرت آدم کی اولاد سے ہیں, تو حضرت آدم کو ہی 10 محرم کو بنایا گیا. اسٹارٹ آف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے, تخلیق آدم جو ہوتی ہے وہ 10 محرم کو ہوتی ہے. پھر آپ کو جنت میں جو داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین جو وقت تھا, جو بھی ایونٹ آیا, وہ 10 محرم کا دن تھا. اچھا, اب آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش, آپ خلیل اللہ ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. سارے دینوں میں یہ ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ 4 جو بڑے آسمانی کتابیں تھیں اور آج بھی جو آسمانی دین کہلاتے ہیں, اس میں سب میں حضرت ابراہیم کی بڑی جو ہے نا, یوں سمجھے کہ عزت ہے, احترام ہے, اور ان کا مقام ہے. بہت کمال کی ہستی ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو حضرت ابراہیم کی ہسٹری پر بہت کچھ ہے ان کی ہسٹری میں, مگر ان کی ہسٹری میں بھی ان کی لائف کا بھی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ کو نمرود کی آگ سے بچایا گیا, آپ کو آگ میں جو ڈالا گیا تھا, اور وہ آگ میں سے جو آپ نجات ملی آپ کو, وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا, اب آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, سبحان اللہ, قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. آپ کی زندگی میں بھی بڑے پیچ و خم ہیں, اور ون آف دا ہسٹوریکل ہسٹری اگر پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو, عقل حیران ہو جاتی ہے. اور کتنی جگہ قرآن نے حضرت موسیٰ کے واقعات کو بیان کیا, بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا, مگر سب سے اہم واقعہ اگر کہا جائے کہ جب فرعون سے آپ کو نجات ملی, جو دریائے نیل میں فرعون کو غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی, یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین پوائنٹ تھا, ڈے تھا. یہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ہسٹری میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوا اور مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی اہم بات ہوئی, تو اللہ نے گویا 10 محرم کے دن کو منتخب فرمایا. اس کی مشیت ہے. اور آگے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سبحان اللہ, روح اللہ کہلاتے ہیں آپ کی پیدائش یہ بھی 10 محرم کو ہوتی ہے. اچھا, پھر ان کی زندگی کا ایک وہ پوائنٹ ہے جو آج تک بہت سارے مذاہب میں ڈسپیوٹ ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے, آپ آج بھی زندہ ہیں. وہ والا زندہ ہے, ایسے تو ہر نبی زندہ ہے, مگر آپ کو ابھی تک موت ہی نہیں آئی ہے, جس کو ہر انسان کو آنے کا وعدہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں, ان کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا, وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. اچھا, پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں. آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اچھا, کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ حضرت آدم سے تو ساری دنیا چلی, ساری نسل بنی نوح انسان چلی, مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا نا, تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا کے اب طوفان میں اب وہ کشتی چلنے لگ گئی. تو لوگ کتنے تھے اس کشتی میں؟ 80 لوگ تھے. یہاں ایک درس بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. And after a struggle of more than 950 years, کتنے لوگ ایمان لائے؟ Only 80 لوگ ایمان لائے. اس میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں یار نیکی کا کام کرنے میں دل نہیں لگتا, کامیابی تو ملتی نہیں, میں تو کوشش کرتا ہوں کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو یاد رکھیے, میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے. کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. کوانٹٹی دیکھ کر مرعوب نہ ہو جایا کرو. اس میں ایک میسج یہ بھی ہے, یار اتنے سارے لوگ اس کی بات مانتے ہیں, کچھ تو ہوگا, اتنے سارے لوگ اس کے مرید ہیں, اتنے سارے لوگ اسے پہچانتے ہیں, اتنے سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, تو کچھ تو ہوگا.
क्वांटिटी, ये माइट इज ऑलवेज राइट का फॉर्मूला ही गलत है। हाँ, जो अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करे, अल्लाह तबारक व ताला का प्यारा हो, वो राइट है, चाहे थोड़े क्यों ना हो। अब अल्लाह पाक ने क्या किया, 80 लोग थे, ये 80 लोग जब कश्ती में घूम रहे थे, तकरीबन 6 महीने तक ये कश्ती घूमती रही। अब इस पूरी हिस्ट्री का जो टर्निंग पॉइंट था ना, जब कश्ती ने किनारा पकड़ा कोहे जूदी का है, और वो जो दिन था, वो दिन भी आशूरे का दिन था, वो दिन भी 10 मुहर्रम था। और फ्रॉम दैट डे दुनिया दोबारा रिवाइव हुई, उन 80 लोगों से फिर ये दुनिया चलना शुरू हुई। और इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है कि दुनिया गोया दोबारा रीस्टार्ट आपके बाद होती है। और जितने अंबिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आए, वो सब आप ही की औलाद से थे, इसलिए आपको अबुल अंबिया भी कहा जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द डे ऑफ द 10th ऑफ मुहर्रम। ये आशूरा का दिन हजरत इमाम हुसैन के वाक़े से पहले भी एक हिस्टोरिकल डे था, और कमाल के वाक़यात उस दिनों में हुए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था, जब वो मछली के पेट में चले गए। अब वो ऐसा अंधेरा था, मछली के पेट से कौन जिंदा आता है, मगर आप वो दुआ करते रहे जिसको आज हम आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो वजीफा है, उलमा कहते हैं आज भी अगर कोई मुश्किलों के अंधेरों में फंस जाए, वो ये वजीफा करे, अल्लाह उसे उजाला अता फरमा देगा। अब मछली के पेट से किस दिन निकले, वो दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। सुभान अल्लाह। और आगे चलते हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई, आपकी बीनाई ज़ोफ हो गया था, बहुत कमजोर हो गई थी, आई साइट, बड़ा तवील वाकया है। वो जो बीनाई का ज़ोफ कंप्लीटली दूर हुआ, वो भी आशूरे का दिन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री, ये तो वो वाकया है जिसको अहसनुल कसस कहा गया। कुरान में हजरत यूसुफ के वाकये को बेहतरीन किस्सा करार दिया गया। नहीं पढ़ा, जरूर तफसीर कुरान में पढ़ें। अच्छा, उस वाकये का भी टर्निंग पॉइंट क्या था, जब आपके भाइयों ने आपको कुएं में डाल दिया था। लाइफ तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई ना, आप कुएं से, तो छोटा बच्चा है वो कैसे बाहर आएगा, मगर वो एक अजब दास्तान है कि आपको कुएं से रिहाई मिली। वो जो कुएं से निकाला गया था, वो दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। अल्लाह अकबर। अच्छा, सुभान अल्लाह। अब इस दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सब्र अय्यूब बड़ा मशहूर है, आपकी तकलीफ जो दूर की गई, जिस दिन सब्र अय्यूब का इम्तिहान खत्म हुआ और आपसे बीमारी खत्म हुई, वो दिन भी 10 मुहर्रम का था। और अल्लाह करीम ने इस दिन बहुत सारी इन्वेंशंस भी की हैं। हम कहते हैं ना, फला तारीख को फला चीज बनाई गई, फला तारीख को फला चीज बनी, डेट्स याद होती हैं। आओ मैं बताता हूं कि इस दिन सुभान अल्लाह मेरे रब अज़्ज़ वजल ने अर्श, कुर्सी, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे और जन्नत, ये सब बनाए, वो दिन भी आशूरे का ही दिन था। और एक और बात बताऊं, बारिश जो है, ये जिंदगी का, यानी हमारी हयात का जो ताल्लुक है ना, ये बारिश से है। अगर बारिश दुनिया में खत्म हो जाए, लोगों को शायद इंपॉर्टेंस नहीं पता बारिश की, ये बारिश ही जिंदगी का सबब है। जी हाँ, इसकी पूरी एक रिसर्च है। खैर, आज बयान का मौजू कुछ और, एक हल्का सा टच दे देता हूं। पानी, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द यूनिवर्स, हमारी जिंदगी में, हमारी पूरी कायनात में जो रास्ता है ना पानी आने का, वो सिर्फ बारिश है। वरना 67% तो खारा पानी है। बाकी दुनिया को पानी कैसे मिलता? 8 अरब इंसान तकरीबन, ठीक है जनाब, मल्टीप्लाई बाय 10, 80 अरब इस वक्त जानवर हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। ये अलग तहकीक है कि हर जो ज़मीनी जानवर हैं वो 10 टाइम्स होते हैं, और उससे 10 टाइम्स जो है वो परिंदे होते हैं। तो 800 अरब परिंदे दुनिया में हैं। इन सबको पानी चाहिए, तमाम पौधों को पानी चाहिए, हम सबको पानी चाहिए। हमें रोज़ पानी मिलता है, जितना चाहिए उतना मिलता है, और विदाउट कॉस्ट मिलता है। ये तो हमारी मर्जी है, मिनरल वाटर पीते हैं, वरना आज भी 8 अरब लोगों के लिए अल्लाह ने फ्री ऑफ कॉस्ट पानी पूरी दुनिया में अवेलेबल रखा है। ठीक है, ये पानी किधर से आता है? कितना करोड़ों खरबों गैलन रोज का यूजेज है। अब जरा इसकी थोड़ी सी, ये जो पानी पीते हैं ना, जब जी चाहता है पानी पी लेते हैं, ये पानी पियो तो कभी सोचा करो ये पहुंचाने का निजाम कैसा शानदार है, हैं? साइंस कहती है समुद्र से एवोपरेट होता है पानी, बादलों में जाता है। ठीक है, आज तक करोड़ों अरबों गैलन ऊपर जाता है, कभी हमने पाइपलाइन नहीं देखी। ये अल्लाह करीम ने कैसी पाइपलाइन बनाई है जो नजर नहीं आती, और ये पानी ऊपर चला जाता है। चले भाई, ओवरहेड टैंक में चला गया। तकरीबन जितने बैठे हैं सारे फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, कई बार जहाज में बैठे, बादलों से गुजरे, कहीं कोई टैंक नजर नहीं आया। किधर है वो टैंक जो बादलों में है? नजर नहीं आता, मगर वो सिक्योर है बादलों में। जब रब चाहता है बारिश बरसती है। चले जनाब, ये भी समझ आ गया, ये पानी तो खारा ऊपर गया था, हैं? आज इतनी साइंस तरक्की कर गई, कितने $1 बिलियन
جناب پلانٹس میں لگائے، بڑے تجربے کیے، جب جا کے سمندر کا پانی پینے کے قابل بنایا، مگر ایسا میٹھا شاید وہ اب بھی نہیں بنا سکے۔ مگر یہ سارا سمندر کا پانی اوپر جاتا ہے، جب نیچے برستا ہے تو کیسا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ سب سے اچھا منرل واٹر آج سائنس کہتی ہے، قرآن نے پہلے کہہ دیا بارش کا پانی مائے مبارک ہے، اس میں شفا ہے، لیکن آج سائنس کہتی ہے دا موسٹ بیوٹیفل کلیئر کرسٹل واٹر، جو منرل واٹر ہے وہ بارش کا پانی ہے۔ چلے جناب، وہ کدھر فلٹر ہوا، ادھر کون سا پلانٹ ہے جو نظر ہی نہیں آتا؟ میں اور آپ کئی بار بادلوں میں جہازوں میں گئے، کوئی ایک سائڈ تو فلٹر پلانٹ نظر آیا ہو؟ اچھا جناب، فلٹر بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد جناب اگر بارش کا پانی سمندر کے بخارات سے بنتا ہے تو بارش تو کراچی میں برستی، پنجاب میں کیسے برستی؟ ہمارے پاس سمندر تھا، ان کے پاس تو نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں سمندر ہی نہیں ہے، وہاں بارش کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر، رب نے ان بادلوں کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا، ہوا کا نظام بنایا، یہ بادل کو لے کر چلتی ہے اور ہر اس جگہ پر جا کر پانی پہنچتا ہے جہاں انسان کو ضرورت ہے۔ اچھا بارش برسی، کسی نے کٹورا بھرا، کسی نے جناب ٹینک بھر لیا، بارش ختم ہوئی، پھر پانی ختم ہو جاتا، دوبارہ کیسے ملتا؟ تو سبحان اللہ، ہم فریج بناتے ہیں ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے، اللہ نے ناردرن ایریاز میں ایسے فریج بنا دیے کہ جہاں یہ بارش کا پانی کولڈ سٹوریج میں سٹور ہو جاتا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ اب بھی ایسے کئی گلیشیئر ہیں جو 100 سال سے زیادہ وقت ہو گیا پگھلے ہی نہیں ہیں، وہ سٹور موجود ہے۔ جب گرمیوں میں کھپت بڑھتی ہے اب پانی پگھلنا شروع ہوتا ہے، نہروں میں آتا ہے، پوری دنیا میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان علاقوں میں پانی پہنچتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ ٹینک ہونے چاہیے، اللہ نے زمین کو کیسی صلاحیت دی ہے، جتنا پانی ہم نے پینا ہے ہم نے پیا، زمین کو ضرورت تھی زمین نے پیا، ایکسٹرا پانی زمین کے اندر سٹوریج ہو گیا، جب ہمیں ضرورت پڑی ہم بورنگ کرتے ہیں، اندر سے پھر صاف پانی نکل آتا ہے۔ یہ نظام اگر آپ سمجھ لینا پورا تو ہر گھونٹ پہ کہنے کو جی چاہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب بتاؤ، اور آپ کو پتا ہے یہ بارش جب اتنی اہم ہے نا تو زمین پر سب سے پہلی بارش جب برسی تھی نا وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ تو یہ ہے 10 محرم کا دن۔ یہ دن گھومنے پھرنے کا دن نہیں ہے، لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، چھٹیاں مل گئیں اب جناب گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا ہسٹوریکل ڈے ہے، یہ عبادت کا دن ہے، اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اچھا پھر ایک اہم ترین واقعہ ہونا ہے اور وہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ دن بھی 10 محرم ہی کا دن ہوگا۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، 10 محرم کے دن تمام جانور خوف زدہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہوتا، انسان تو گھوم پھر رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، لیکن ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی دن وہ واقعہ ہوا کہ 1400 سال کے قریب وقت گزر گیا ہے کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو کس بے دردی سے اس کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا گیا۔ اچھا کمال کی بات دیکھیں، محبت دیکھیں، اللہ کریم نے، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے، نبی پاک کے خاندان سے کیسی محبت دی ہے۔ ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، والد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوئی تھی 2-3 سال 4 سال میکسیمم 5-7 سال کے بعد وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ تکلیف نہیں ستاتی، مگر 1400 سال ہو گئے ہیں۔ جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، جب بھی امام حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یہ ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہستی کون تھی، ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، جب یہ سنتے ہیں تو اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم، کیا وہ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیارے آقا کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، ایک ان دونوں میں سے یعنی دنیا سے چلے جائیں گے، اب آپ ڈیسائیڈ کریں۔ یہ اختیار دیا گیا کہ آپ کے اپنے بیٹے یا آپ کے نواسے کس کو رکھنا چاہیں گے؟ نبی پاک نے گویا امام حسین کو سلیکٹ کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پیارے آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا اور نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔
لیول آف لو سوچیں کتنا تھا، افیکشن کیسی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ میرے آقا فرمایا کرتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ہیں کبھی کاندھے پر بٹھانا ہے، کبھی گود میں اٹھانا ہے، کبھی چومنا ہے، کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں، بالکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگھا کرتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا تھا۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت گویا اس پورے خاندان کو، پنجتن پاک کو ایک باغ کی طرح سمجھاتے ہیں ہمیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیسا چمن تھا، کیسا کرم کا باغ تھا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ کیسا خاندان ہے۔ نبی پاک اتنی محبت فرماتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بار نبی پاک کاندھوں پر بٹھائے اور جا رہے ہیں، کسی نے کہا اے برخوردار ہیں کیسی تجھے سواری ملی؟ ایک صحابی کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہو اے حسن، تمہیں سواری کیسے ملی؟ کیونکہ نبی پاک کے کاندھے پہ ہے نا۔ سنو میرے آقا کیا کہتے ہیں، آقا کہتے سوار بھی کتنا اچھا ہے، اتنا پیار ہے اپنے نواسوں سے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک جس کا مضمون ہے جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا، اتنے فضائل، اتنے نازوں سے پالا ہوا۔ اور پھر ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، حضرت امام حسین، اچھا پہلے ایک فضیلت کی بات اور سن لیں پھر وہ عجیب بات بتاتا ہوں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈیں، اذان دلوا دیں، کوئی اور نیک آدمی مل جائے تو ان سے گٹی دلوا دیں، شہد چٹا کے لوگ بچے کو چٹا دیتے ہیں یا کھجور چھوٹی سی کھلا دیتے ہیں۔ یہ تحنیک ہے اور یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ آج کل تو ڈاکٹر الاؤ نہیں کرتے، لیکن امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے منہ میں جاتی ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی، امام حسین کی منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی۔ پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سوچئے سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لقمہ کھایا ہے یا کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے۔ اذان کس نے دی؟ آپ کے امام حسین کی کانوں میں اذان دینا بھی ان کی نصیب دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر، اللہ کا نام سنا اور زبان تھی حبیب خدا کی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بیان کریں ہم۔ ہمارے پاس تو سچی بات بتاؤں ہماری اوقات بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں۔ ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں۔ اور وہ شاعر کہتے ہیں نا، کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور پھر عجب بات جو میں بتانا جا رہا تھا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ فرشتوں نے آ کر بتائی تھی، اور ایک فرشتے نے تو آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دکھائی کہ حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے۔ یہ سب کیا تھا؟ اچھا امام حسین خود بھی پتا ہے، بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے، اور مولا علی کو بھی پتا ہے، کئی صحابہ کو پتا تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور آپ کی امت ہی شہید کرے گی۔ لیکن ایک بڑا جس کو کہنا کہ ریلیونٹ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ پوری لائف میں کہیں پر بی بی فاطمہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہو کہ اے بابا جان آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، میرا بھی لخت جگر ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ جو امتحان آپ نے بتایا آئے گا یہ ٹل جائے، حسین کو شہید نہ کیا جائے، اس کو اتنا ستایا نہ جائے۔ کبھی مولا علی نے دعا کے لیے نبی پاک سے عرض کیا ہو کہ حضور سارا مدینہ آپ سے دعا کرواتا ہے، اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے آپ اپنے نواسے کے لیے بھی دعا کر دینا، کسی نے دعا نہیں کروائی۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور یہی سمجھنا ضروری ہے۔ Everybody knows about the incident of کربلا، سب کو معلوم تھا کہ کربلا میں ہونا ہے، کچھ شہید ہونا ہے امام حسین نے، مگر کسی نے دعا نہیں کروائی یا خود کی اس مصیبت کے ٹلنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا everybody is prepared for that examination۔ یہ سب تیار تھے اس امتحان کے لیے، یہ اپنے بچے کو پال رہے تھے شہید ہونے کے لیے۔ یہ ہے نبی پاک کا گھرانہ۔ کہتے نا شاعر زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے۔ آج میں اپنے بیان میں صرف آپ کو واقعہ کربلا یا اس کربلا کے جو حقائق ہے وہ نہیں بتانے آیا،
یہ تو کئی بار ہم نے سنے ہیں کہ کیسے لڑائی شروع ہوئی تو کب پانی بند ہوا تو پہلا وار کس نے کیا تو پہلا شہید کون ہوا. یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں, مگر فرق کیا پڑتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ ہم امپلیمنٹیشن کیا لے کر جاتے ہیں؟ ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کی زندگی میں 40 بار عاشورہ آیا ہوگا, کسی کی زندگی میں 30 بار آیا, کسی کی زندگی میں 50 بار عاشورہ آیا. عاشورے کا دن اتنی بار آیا, فرق کیا آیا تمہاری زندگی میں؟ تم نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا اس واقعے سے؟ آج ہم کچھ سیکھ کر اٹھے نا کہ پیغام کیا دیتا ہے کربلا کا میدان, یہ واقعہ سکھاتا کیا ہے مجھے اور آپ کو؟ پہلا میسج یہ سمجھو کہ ہر بندہ تیار تھا امتحان کے لیے, اور آج ہم ہے کہ چھوٹا سا امتحان آ جائے تو زبان پر شکوہ ہے, شکایات ہیں, کمپلینز ہیں, بس یار بہت پریشان, سر میں درد ہے کہ جاتا نہیں, پیٹ کا درد تڑپاتا رہتا ہے, بس ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے, بھائی کاروبار بڑا ہی مندہ ہے, طبیعت میں مزہ نہیں ہے, بس یار پریشان ہوں, پتہ نہیں کیا زندگی کو ہو گیا. جس کو دیکھو کمپلینز ہیں, شکر نہیں ہے, اور آزمائش کے لیے پریپیئر بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے. حالانکہ قرآن میں رب عز و جل نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے. سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت ہے, کئی بار سنی ہوگی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اچھا, اسی آیت سے پہلے جو آیت جہاں سے سٹارٹ ہوا, یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے, تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. پہلے سے قرآن گویا آپ کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو, مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے, اور پھر کہا اللہ صبر والوں کے ساتھ, اور پھر آگے ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, کن چیزوں سے؟ اچھا لسٹ بھی دے دی قرآن نے, تمہیں بھوک سے آزمائیں گے, غربت آ جائے گی, تمہارے پھل کم ہو جائیں گے, تمہارا مال کم ہو سکتا ہے, تمہیں خوف بھی ہو سکتا ہے دشمن کا, ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں لائف میں. لیکن پھر آگے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. جب ان پر مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم نہیں آئے گی, آ چکی, آگے بھی آئیں گی. لیکن قرآن کہتا ہے خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے کہ جب پرابلم آتی ہے تو پریپیئر ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں. تو کربلا کا میدان, کربلا کا یہ انسیڈنٹ صبر کا درس دیتا ہے. آج سے نیت کرے کہ مشکلوں پر بے صبری نہیں بلکہ صبر کا دامن تھامیں گے, اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے. اب آگے چلتے ہیں.